اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ ترجمہ معارف القرآن۔ اور جب کہ پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو فرمایا ہم نے کہ مارو اپنے عصا سے پتھر کو، پس پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے۔ ٹھیک جان لیا سب لوگوں نے اپنے اپنے گھاٹ کو، کھاتے رہو اور پیتے رہو اللہ کی روزی سے اور نہ پھرتے رہو زمین میں فساد مچاتے۔ تفسیر۔ اور اس ناپاک حرکت سے کسی طرح باز نہیں آتے تھے۔ ریگستان میں پانی نہ تھا۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے عرض کیا کہ ہم پیاس سے مرے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی درخواست سن کر جب کہ پانی مانگا موسیٰ نے اور پانی کے لیے دعا کی اپنی قوم کے لیے کہ انہیں پانی دیا جائے، تو فرمایا ہم نے کہ یہ تمہارے پاس 12 ابھار رکھنے والا پتھر ہے، تم مارو اپنے عصا سے اس پتھر کو۔ حضرت موسیٰ نے ایسا ہی کیا، پس پھوٹ نکلے اس پتھر سے ہر ابھار سے ایک ایک کل، 12 چشمے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور فطرت ایسی تھی کہ ایک گھاٹ سے سب پانی پینے پر اکٹھا نہیں ہو سکتے تھے، لہٰذا حضرت موسیٰ کے معجزے سے ہر قبیلے کے لیے عصا مارنے پر پانی نکل آتا اور پھر خشک ہو جاتا تھا۔ جب پانی پہلے ٹپکے پھر بہنے لگے تو بغیر کسی اختلاف کے ٹھیک جان لیا تھا سب بنی اسرائیل کے لوگوں نے، ہر قبیلے نے اپنے اپنے گھاٹ کو جہاں سے وہ پانی لیا کریں، ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ من و سلوہ کو خوب کھاتے رہو اور اپنے اپنے گھاٹ سے سیراب ہو کر پانی پیتے رہو۔ اس میں تمہاری تو کچھ بھی کمائی اور مشقت کا دخل ہی نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ اللہ کی روزی سے ہے۔ اور اپنی چال چلن ٹھیک کر لو اور آئندہ نہ پھرتے رہو زمین میں فساد مچاتے، کہ جہاں جاؤ سنسنی پیدا نہ کرو اور بھلے مانسوں کی طرح زندگی گزارو، مگر اے یہودیوں تم اس کھانے پینے کی بے مشقت نعمت کی قدر نہ کر سکے۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ رب العزت نے پچھلی کئی آیتوں میں بنی اسرائیل کے تعلق سے بیان فرمایا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے ان پر انعامات فرمائے، ان پر اکرامات فرمائے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں ایک وادی میں داخل ہونے کا حکم دیا ایک خاص لفظ کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب یہ سب کر چکے اور اس کے بعد بھی وہ نافرمانی پر ہی اڑے رہے تو اللہ رب العزت انہیں پھر پچھلی بات یاد دلا رہا ہے۔ اتنا سب کچھ جب انہیں یاد دلا دیا گیا، اس کے باوجود نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر جب وہ ایمان نہیں لائے تو اللہ رب العزت پھر سے دہرا رہا ہے کہ یاد کرو وہ میدان جہاں گرمی تھی، تم پر سایہ نہیں تھا، تمہارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، پھر تمہارے رب نے تمہارے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل کیا، پھر تمہیں پیاس لگی تو اللہ رب العزت نے تمہاری پیاس کے لیے ایسا اہتمام فرمایا حضرت موسیٰ کی دعا پر کہ حضرت موسیٰ کے پاس ایک 12 ابھار والا پتھر تھا، اس پر حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا کہ اس پتھر پر آپ اپنا عصا ماریے تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ اور کیونکہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ 12 قبیلے میں بٹے ہوئے تھے اور ان کی فطرت ایسی تھی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے، ہر وقت ایک دوسرے سے کسی کی پٹتی نہیں تھی، تو جس سے ایک آدمی پانی پیتا اس سے دوسرا پانی نہیں پی سکتا، اگر ایسا ہوتا تو وہ آپس میں پھر لڑ جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ اہتمام فرمایا کہ ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ پھوٹا، یہ اللہ رب العزت کا اہتمام اور ان کے لیے انعامات تھے۔ تو اللہ رب العزت اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اور یاد کرو کہ تمہارے آباء و اجداد کے ساتھ ہم نے ایسا کیا تھا اور تمہیں یہ ساری باتیں معلوم ہیں،
پھر بھی اللہ رب العزت قرآن میں اس لیے نازل فرما رہا ہے تاکہ تمہیں یقین ہو جائے، کیونکہ یہ معاذ اللہ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک لقب ہے امی. امی کہتے ہیں عام زبان میں ان پڑھ کو، معاذ اللہ جو پڑھا لکھا نہ ہو. تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی اور سے علم حاصل نہیں کیا ہے، بلکہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ نے دنیا میں آنے کے بعد کسی سے کچھ بھی پڑھا لکھا نہیں، لیکن آپ ایسی باتیں بیان کر رہے ہیں جو تورات میں ہیں، جو انجیل میں ہیں. تو یہ تعجب کی بات ہے. تو انہیں اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر یہ نازل کیا تاکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم انہیں سنائیں اور انہیں یقین ہو جائے کہ یہ تو وہ باتیں ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھی گئی ہیں. وہ تو ان کے پاس ہے ہی نہیں، ان عربوں کے پاس وہ کتابیں کہاں؟ وہ کتابیں تو بنی اسرائیل پر نازل ہوئی تھی اور وہ اسے بڑے چھپا کر اہتمام سے رکھتے تھے. کیوں؟ تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ آخری نبی آنے والا ہے. تو یہ اہتمام تھا ان کا، تو یہ وہ کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر ایسی باتیں نازل فرمائی جو ان کے آباء و اجداد، ان کے بزرگوں کے ساتھ ہو چکی تھی، تاکہ انہیں یقین آ جائے اور وہ اپنی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے جو اپنے کفر پر، اپنے انکار پر ڈٹے ہوئے ہیں اس سے وہ باز آ جائیں، اور جس آخری نبی کا انتظار کر رہے ہیں وہ یہی ہے، یہ انہیں پتہ چل جائے. تو اللہ رب العزت نے یہ انہیں بتانے کے لیے یہ ساری نشانیاں بیان کی کہ ایسا ہوا تھا تمہارے ساتھ. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اس کا نزول فرمایا. یہ آیتیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اتری. بیان تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کر رہے ہیں نا کہ تمہارے ساتھ حضرت موسیٰ کی دعا پر یہ رعایتیں کی تمہارے رب نے، یاد کرو اس دن کو. تو اللہ رب العزت انہیں بتانا چاہتا ہے کہ یہی میرا وہ آخری نبی ہے جس کی بشارت تمہیں توریت میں دی گئی تھی اور جس کا تم آج تک انتظار کر رہے تھے. لیکن جب یہ نبی تمہارے درمیان آ گیا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ یہ تمہاری نسل سے نہیں ہے بلکہ عربی النسل ہے، اس وجہ سے تم اسے ماننے سے انکار کر رہے ہو. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے خبردار کہ یہی وہ نبی ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی کسی اور نسل میں نہیں پیدا ہونے والا. اور یہ بیانات اس کی دلیل ہیں کہ یہ وہ بیان ہیں جو بنی اسرائیل کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھے اس وقت دنیا میں. تو اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زبان سے ایسی باتیں کہلوائی. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو ایسے علم سے نوازا جو اس وقت ڈھکا چھپا تھا، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ ایسا بھی ہوا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ، ایسا بھی ہوا تھا کیونکہ بنی اسرائیل تو کہیں اور کے رہنے والے تھے. وہ عرب آ کر بس گئے تھے کیونکہ انہیں معلوم، اتنا تک انہیں معلوم تھا کہ جس وادی میں وہ آخری نبی پیدا ہوگا اس وادی میں کھجوروں کے درخت ہوں گے، چھوٹے چھوٹے ریت کے ٹیلے ہوں گے. یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے تورات میں بیان کر دیا تھا، اسی لیے انہیں پتا تھا. لیکن جیسے ہی نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا. کیوں؟ کیونکہ انہیں اس فخر کو کمانا تھا. یہ فخریہ طور پر انہیں بیان کرنے کی عادت تھی کہ اتنے سارے نبی ہماری نسل سے، اور جب آخری نبی آنے کی بات ہوئی، جب نبی نبوت کا دروازہ بند ہونے کی بات آئی تو وہ ہماری نسل سے کیسے نہیں ہو سکتا. لیکن یہ سب کچھ ہوا تھا کس کی وجہ سے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا کی دعا کی وجہ سے. حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا کے دو بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. تو جتنے بھی بنی اسرائیل کے جتنے نبی، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر، جتنے بھی نبی ہیں وہ سارے حضرت اسحاق کی نسل سے ہیں. اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حضرت ابراہیم کی خاص دعا پر حضرت اسماعیل کی نسل سے اللہ رب العزت نے پیدا کیا. حضرت اسماعیل وہی ہیں جن کی وجہ سے آب زمزم نکلا. جب پانی پیتے ہیں نا ہم، حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کا صدقہ ہے. یہ کعبۃ اللہ سب سے پہلے حضرت آدم نے تعمیر کیا، پھر حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا. تو اللہ رب العزت نے ان کے خاندان کو، حضرت اسماعیل کے خاندان کو یہ اعزاز بخشا کہ ایک ہی پیدا ہوگا لیکن ایسا پیدا ہوگا کہ وہ سب کا امام ہوگا.
وہ ایسا پیدا ہوگا کہ سب کا سردار ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بخشا، اور اس اعزاز کے انکار پر جب وہ بنی اسرائیل اڑے رہے تو اللہ رب العزت نے ان کی ساری نشانیاں، نافرمانیاں بھی ان کی ساری کھول کے رکھ دی، اور ان پر جو اللہ رب العزت نے انعامات کیے تھے وہ سارے کے سارے قرآن مجید میں گنوا دیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کے امی، تو اسی وجہ سے اللہ تو یہ بتایا نا کہ امی جو ہے جو کسی سے جو پڑھا لکھا نہ ہو، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے یہ لقب اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے کے بعد آپ نے کسی سے کچھ نہیں پڑھا، لیکن ایسی باتیں اللہ رب العزت کے توسط، اللہ رب العزت کی عطا سے، اللہ رب العزت کے عطا کردہ علم کی وجہ سے ایسی باتیں دنیا والوں کو بتائی جس سے وہ حیران رہ گئے، اور آج تک قرآن مجید اللہ رب العزت کی جانب سے ایسا عطا کردہ علم ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے کہ آج تک اس پہ ریسرچ اور تحقیقات جاری ہے، اور نئی نئی باتیں نکل کے سامنے آ رہی ہے۔ جب کوئی کسی آیت پہ غور کرتا ہے تو اسے کوئی نئی بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو اب ذرا غور کریں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جن کے لیے اللہ رب العزت نے یہ کلام نازل کیا، یعنی جس کے لیے جو چیز بنائی جاتی ہے تو وہ اس چیز کا سب سے زیادہ سمجھنے والا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی لیے دنیا کے پیدا ہونے سے لے کر صبح قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، اس کے بعد حشر میں، نشر میں، جنت جہنم، سب کا علم نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے عطا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو امی کہا جاتا ہے وہ آپ کا امی ہونا یہ آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی سے علم نہیں سیکھا، بلکہ اللہ نے آپ کو خود بذات خود اللہ رب العزت نے آپ کے سینے پر اپنا علم نازل فرمایا۔ اور باقی لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر انہیں امی کہا جائے اس کا مطلب وہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، بغیر پڑھا لکھا ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو امی کہا جائے مطلب یہ اعزاز ہے کہ آپ نے اس دنیا کے علم سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں، یہ دنیا کا علم تو آپ کے پاؤں کی دھول کا صدقہ ہے، کہ جو کچھ ہے علم جسے ہم بہت اعزاز و فخر کے ساتھ تھوڑا بہت لوگ حاصل کر کے اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھنے لگتے ہیں، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم کے سامنے ایک بوند کی بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد نسل کون سی ہوئی؟ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت اسحاق علیہ السلام، جتنے بھی بنی اسرائیل کے انبیاء کا نام ہم سنتے ہیں، حضرت یعقوب اور جتنے بھی سب حضرت اسحاق کی اولاد میں سے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی نبی نہیں پیدا ہوا، صرف اور صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، یہ خاصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں وہی اسحاق سے کوئی نبی نہیں آئے، حضرت اسحاق سے کوئی نبی نہیں، حضرت اسحاق سے ہی سارے نبی آئے، حضرت اسماعیل سے صرف نبی، عیسیٰ تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب حضرت اسحاق کی اولاد۔ اچھا، اس میں آگے جو آئے تھے اس میں خاص یہودیوں کو بتایا گیا کہ یہود تو یہ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی لوگ، اصل میں حضرت یعقوب کی اولاد جو ہے نا ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور آخری جو ان کا جو پوائنٹ ہے جہاں پر وہ الگ ہو جاتے ہیں، جیسے مطلب آج جو باقی ہے بنی اسرائیل وہ حضرت موسیٰ کو ماننے والے ہیں، وہ انگلش میں بولتے ہیں اس کو موزس کو فالو کرتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ تورات پر ہے نا وہ، تو تورات حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی، تو آج جو اسرائیلی موجود ہیں دنیا میں وہ حضرت موسیٰ کے ماننے والے، اسرائیل جو یہودی کہتے ہیں، یہودی جو اب خود کو کہتے ہیں وہ حضرت موسیٰ کے ماننے والے، خدا کو بھی مانتے اور ہاں وہ کلمہ وغیرہ سب پڑھتے ہیں، لیکن ان پر کفر اس وجہ سے ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آخری نبی ماننے سے ان کا انکار ہے، اور تب تک کلمہ پورا نہیں ہو سکتا جب تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے کلمے میں شامل نہ کر لیا۔ یعنی ان کی نسل میں آپ سرکار نے اسی کا ان کو اس کا ہی انہیں قلق ہے کہ ہماری نسل میں کیوں نہیں، اسی لیے صرف یہی ایگو نے ان کو برباد کر دیا، کیونکہ وہ تو مسجد مدینہ منورہ جو شہر ہے آج اس کے پاس وہ بسے ہوئے تھے اور سارا مارکیٹ اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا، مطلب وہ انہوں نے حالت یہ کر رکھی تھی مدینہ کی کہ وہاں کے جتنے بھی لوگ تھے سب کو قرض دار کر رکھا تھا اپنا، تو عرب تو کیونکہ جنگجو تھے تو وہ زیادہ بوکھلاتے غصہ ہوتے تو ان کو مارتے، تو جب ان کو مارتے تو وہ لڑنے میں اتنے ماہر نہیں تھے تو وہ ان سے پٹ جاتے، ہار جاتے،
تو وہ بولتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں مار لیتے ہو، لیکن جب آخری نبی آئے گا اور ہم اس پر ایمان لائیں گے تو اللہ رب العزت ہم پہ فتح نازل کرے گا اور ہم تم پر قابو پا جائیں گے. یہ وہ بولتے تھے، تاریخ موجود ہے. لیکن جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم قریش میں پیدا ہوئے تو ان کو اس بات کا قلب بیٹھ گیا کہ یہ ہم کیسے قبول کر لیں ان جاہلوں کو، معاذ اللہ. انہیں تو ویپار کرنا نہیں آتا، انہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا، یہ تو اونٹ چراتے ہیں. ان میں پیدا ہوئے ایک شخص کو ہم نبی مان لیں، معاذ اللہ. ان کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی کیونکہ وہ پڑھنے لکھنے کاروبار ساری چیزوں میں بڑے ماہر تھے. تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن عوف اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں نے جب مارکیٹ کو سنبھالا تو ایسا مارکیٹ بنایا، ایسا بازار بنایا کہ ان یہودیوں کے سارے قرضے بھی ادا کروا دیے. اور اس وقت کا سمجھیے سب سے بڑی جو مارکیٹ کی کیپٹل تھی، جیسے آج امریکہ وغیرہ ہے نا، یہ حالت تھی اس وقت کی مدینہ کی مارکیٹ کی. دنیا کے سب سے امیر ترین لوگ مدینہ منورہ میں رہتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ایسا پلٹا کہ تو وہ ان کو جو پریشانی ہے اور قلجان ہے وہ اسی وجہ سے. وہ آج تک مسلمانوں سے ان کی اتنی دشمنی کی وجہ یہی ہے. اور عیسائیوں کا بھی یہی معاملہ ہے. وہ تثلیث کے قائل ہیں، وہ 3 خدا مانتے ہیں. میں نے کل بتایا نا کہ وہ تثلیث کے قائل ہیں. ان کا معاملہ اسلام سے دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے نہیں، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم معزز ضرور ہیں لیکن نبی ضرور ہے حضرت عیسیٰ، لیکن اللہ کے معاذ اللہ بیٹے نہیں ہیں. اور وہ لوگ کیا مانتے ہیں؟ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. حضرت مریم معاذ اللہ اللہ کی بیوی ہے اور اللہ، وہ 3 خدا مانتے ہیں. اور اسلام ایک خدا کی تعلیم ہے. اس کی وجہ سے وہ ویرودھ میں آ جاتے ہیں. یہ فرق ہو جاتا ہے. عیسائی یہودی ہیں تینوں مذہب کتابی، یعنی تینوں کے نبی ہیں، تینوں پر کتابیں ہیں، سب کے پاس کتابیں موجود ہیں، سب کچھ. لیکن ان کا جو الگ ہونے کی وجہ ہے وہ یہ ساری. اور کیا ہوتا ہے کہ جب ایک نبی آئے ان پر کتاب نازل ہوئی، ان کی شریعت نازل ہوئی، پھر وہ دنیا سے چلے گئے. اور پھر دوسرے نبی آئے تو اب ضروری یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اب بھیجا ہے، اب جن کے دور میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے. تو ان لوگوں نے اسی چیز کو ترک کر دیا اور گمراہی میں پڑے گئے. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے بار بار یہ جو ساری چیزیں بنی اسرائیل کے ذکر کی جا رہی ہیں، یہ صرف اس وجہ سے ذکر کی جا رہی ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ تم جنہیں نبی ماننے سے انکار کر رہے ہو وہ اتنا عظیم ہے کہ پچھلی جتنی گزری ہوئی باتیں، چاہے وہ تمہاری سرکشی ہو، چاہے وہ رب کا انعام ہو، سب اسے معلوم ہے. اللہ نے سب بتا دیا ہے. تم جن کا انکار کر رہے ہو اسے سب کچھ معلوم ہے. تو تمہارے دل کی باتیں کیسے چھپی رہ جائیں گی؟ کیونکہ یہ منافقت بھی کرتے تھے نا، بنی اسرائیلیوں نے منافقت بھی کی. صحابہ کرام کے گروہ میں اچھے بن کر، ایمان والے بن کر گھس جاتے تھے اور پھر وہاں سے راز لے کر کہ یہ مسلمان کیا پلان کر رہے ہیں، جنگ کا کیا معاملہ ہے، پھر وہ جا کے دوسروں کو بتاتے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے. تو اللہ رب العزت نے جب یہ معاملہ دیکھا تو آگے بیانات آئیں گے کہ ایک ایک کا نام لے لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی محفل سے اٹھایا. تو یہ سب اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کا بیان ہے. تو مکمل قرآن مجید جو بزرگان دین ہمارے کہتے ہیں، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف و توصیف میں نازل ہوا. اگر آپ غور کریں ایک ایک بات صرف اور صرف اللہ رب العزت نے اسی لیے بیان کی کہ میرا نبی کتنا عظیم ہے یہ تمہیں معلوم ہے. تو اتنی بڑی نعمت کی بھی اگر کوئی قدر نہ کرے تو اس سے زیادہ افسوس کی بات کچھ نہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت و قدر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.